دکھاتے ہیں. تو خدا یہاں ونہر کیوں کہہ رہا ہے, کیوں فرما رہا ہے ونہر؟ تو یہاں پر لوگوں نے کہا جناب وہ کیونکہ عرب کلچر ڈومینیٹ کر رہا تھا اس لیے خدا نے کہہ دیا ونہر, کیونکہ وہاں پہ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے اس لیے. تو اب یہ بیچارے جو عقل کے اندھے وہ یہی بات کہتے ہیں کہ عرب کلچر کو خدا پروموٹ کر رہا تھا. خدا کسی چیز کو پروموٹ نہیں کرتا مگر وہ جو خدا کی طرف لے جائے, اس میں عرب ہو غیر عرب ہو ایسا کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر مولانا کیوں ونہر استعمال کیا گیا؟ ونہر اس لیے استعمال کیا کہ اس وقت زمانے کا جو انسان تھا اس کا دار و مدار تھا اونٹ کے اوپر. اگر عرب کے صحرا میں اونٹ نہ ہو اس زمانے میں, اور آج بھی جو بیکورڈ عربز ہیں, تو کیا ہوگا؟ ان کی زندگی نہیں ہے. تو خداوند متعال فرما رہا ہے فصلی لربک ونہر, اے حبیب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے. تو کیا پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اور پھر وہ قربان کیجئے جس پر آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے. کس سے مانگ رہا ہے؟ حبیب سے. تو اب قربانی رسول اکرم کی طرف سے جناب ابراہیم کی طرح نہیں ہوگی کہ بچ جائے, یا مسلمانوں کی طرح کہ دمبا دے دیا, بکرا دے دیا, اونٹ دے دیا. نہیں, رسول اکرم کی قربانی وہ ہوگی کہ جس کا دار و مدار رسول اکرم کی پورے مشن سے اور پوری ان کی میسنجرشپ سے ہے. وہ کون ہے؟ وہ آئے گا حسین ابن علی. کیا آپ کا دار و مدار جو ہے وہ حسین ابن علی پر ہے. حسین منی وانا من حسین, کہ آپ جو مشن چلے گا وہ حسین سے چلے گا. تو آپ اونٹ دینا, قربانی کر دینا, یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. خدا کچھ اور مانگ رہا ہے, اس لیے کہا گیا کہ فصلی لربک ونہر. اس لیے اسلام میں قربانی کی حقیقت صرف یہ دمبا ذبح کرنا نہیں ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. اور کہنا خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ وہ چیز جو تمہاری سب سے محبوب ہے. اب اگر ہم اپنا وقت ہی نہ نکال سکیں جو ہمارے لیے محبوب ہے خدا کے لیے, اور ہمیں گھنٹوں بیٹھنا پڑے کہ حسین ہمارا انتظار کر کر چلے جائیں, پھر ہم مجلس میں آئیں کہ جناب ہمارا تو ٹائم ہی نہیں تھا, تو اس کا مطلب ہے ابھی قربانی کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی قربانی کے لیے تیار نہیں. میں عرض کر رہا تھا, میں نے کہا کہ ہم قوم کے پیچھے چلیں سینٹر کی حیثیت سے, یا قوم سینٹر کے پیچھے چلے. جب تک سینٹر قوم کے پیچھے چلتا رہے گا امام منتظر رہیں گے, اور جس دن ہمارے سینٹر تبدیل ہو گئے کہ قوم کو اپنے پیچھے لے کر چلیں, اس دن امام کا ظہور نزدیک ہو جائے گا. امام یہاں پر اگر کھڑا ہوا ہے اور جماعت کرا رہا ہے تو کیوں بھائی, میں عرض کر چکا کہ اگر آپ جماعت کی نیت سے کھڑے ہوئے تو انٹینشنلی اپنی مرضی سے آپ سر نہیں اٹھا سکتے سجدے سے جب تک امام نہ اٹھائے. مجھ جیسا خاکی, میری حیثیت کیا ہے, کیا چیز ہے؟ یعنی اس نماز میں سمبولک ہے نماز جماعت, کہ تم اس نماز جماعت میں امام کے پیچھے اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کر سکتے اس سے پہلے. تو یہاں پر پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جب امام کی طرف جانا ہے تو یاد رکھنا زندگی میں کوئی کام امام کی ہدایت کے بغیر نہیں کر سکتے. وہ حقیقی امام ہے, اس کا ایک ریفلیکشن کا 1000واں حصہ ہوگا جو امام جماعت کھڑا ہوا ہے. 1000واں بھی میں کم کہہ رہا ہوں, مثلا 1 raised to the power 1000 مثلا امام کی اس امامت کا ایک ریفلیکشن ہوگا. تو وہاں پر یہی بات ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں.